السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رکوع کے بعد بالکل سیدھے کھڑا ہونا، اس کو قومہ کہتے ہیں۔ بعض لوگ اتنی سپیڈ دکھاتے ہیں کہ وہ رکوع سے سجدے میں چلے جاتے ہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دعائیں پڑھتے تھے، جن میں ہم ایک دو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سمیع اللہ، سن لیا اللہ نے، لمن، اس شخص کی بات جس نے، حمدہ، اس کی تعریف کی۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے کہ سمیع اللہ، اللہ نے سن لی اس کی بات جس نے اس کی تعریف کی۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی اللہ ہماری نہیں سنتا، حالانکہ ہر رکعت میں وہ کہتا اللہ نے بات سن لی۔ اس کے بعد ربنا ولک الحمد، اے ہمارے رب تیرے لیے تعریف ہے۔ ایک صحابی آئے، رفاع بن رافع، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی تو ربنا ولک الحمد کہنے کے ساتھ انہوں نے دو لفظ اور اضافہ کر دیا کہ حمدن کثیرن طیباً مبارکاً فیہ، یعنی کہ اللہ تیرے لیے تعریف ہے۔ آگے اس کی مزید حمدن کثیرن، بہت زیادہ تعریف، ایسی تعریف طیباً جس میں پاکیزگی ہے، مبارکاً فیہ جس میں برکت ہے۔ نماز کے بعد آپ نے فرمایا بھی کس نے یہ کہے لفظ؟ میں نے 30 سے زائد فرشتوں کو دیکھا جو ان کلمات کو ثواب لکھنے میں جلدی کر رہے تھے، یعنی کہ یہ اتنے پاکیزہ کلمے۔ صرف صحابی کی بات دین نہیں، جب آپ نے زبان نبوت سے تائید کر دی، اس کی فضیلت بیان کر دی، تو اب یہ دین بن گیا۔ صحیح بخاری مسلم میں ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یعنی کہ تحسین فرمائی کہ میں نے 30 سے زائد فرشتوں کو دیکھا جو اس کا ثواب لکھنے میں جلدی کر رہے تھے۔ تو ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیباً مبارکاً فیہ، بندہ یاد کر لے۔ بڑی دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافی مانگتے تھے، تو یہ ایک مختصر سی دعا ہے، 3-4 دعائیں اور بھی ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے درمیان دعائیں پڑھتے۔ ہمارے ہاں تو ایک سجدے کے بعد فوراً ٹھونگا کی طرح دوسرا سجدہ کر دیتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان سے بیٹھتے اور اپنا دایاں پاؤں کھڑا ہوتا، بایاں پاؤں بچھا دیتے۔ صحابہ نے آپ کو جس طرح دیکھا اور فرمایا نماز اسی طرح پڑھو جس طرح مجھے تم پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان سے بیٹھتے اور باقاعدہ اتنی دیر بیٹھتے جتنی دیر سجدے میں آپ اذکار کرتے، اور یہ دعائیں ہیں: اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، ورحمنی، مجھ پہ رحم فرما، اور اسی طرح میرے وجبرنی، میرے نقصان پورے کر دے، ورفعنی، مجھے بلندی عطا فرما، واہدنی، اور میری رہنمائی فرما، وعافنی، اور اللہ مجھے عافیت دے، بچا لے، ورزقنی، اور مجھے رزق دے۔ بہت پیاری دعا ہے، صحیح حدیث ہے۔ اگر یہ لمبی نہیں دعا کر سکتا، ویسے تو کوئی نہیں کہ جب اللہ سے مانگنا ہے تو اللہ کے نبی کے الفاظ سے ہی بندہ رب کو پکارے۔ دوسری یہ چھوٹی سی دعا ہے، سنن ابی داؤد میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے معاف کر دے، رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے معاف کر دے، 2 دفعہ۔ یہ مسنون ہے، اور جب رب نے معاف ہی کر دیا تو باقی سب چیزیں اللہ بغیر مانگے انشاءاللہ دے دے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعائیں پڑھتے تھے، اور اتنا لمبی بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سجدے کے بعد بیٹھے رہتے، صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ شاید آپ بھول گئے ہیں۔ تو یہ جو ہم اتنی سپیڈ دکھاتے ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں یاد کرنی چاہیے تاکہ اطمینان ہو۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سجدوں کے بعد بھی بیٹھتے۔ ہم تو دوسرے سجدے کے بعد ایک دم کھڑے ہو جاتے ہیں نا، جسے جلسہ استراحت کہتے ہیں، اور یہ سنن ابی داؤد 730 نمبر حدیث ہے، جامعہ ترمذی 304 نمبر، ابن ماجہ کی روایت بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سجدوں کے بعد آرام سے بیٹھتے اور پھر دوسری رکعت کے لیے اٹھتے۔ تو یہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جو صحابہ نے دیکھی، اور احادیث کے اندر یعنی کہ صحابہ، تابعین اور تبع تابعین سے ہوتی ہوئی محدثین نے ان کو اپنی کتابوں میں درج کیا۔ تو یہ 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ، 2 سجدوں کے درمیان اور 2 سجدوں کے بعد بیٹھنے کو جلسہ استراحت کہتے ہیں۔ یہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اور اس کا طریقہ۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔